الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بہرحال بھائی اور محترم ساتھیوں، پھر ایسے ہی دوسرا جو ثمن تھا اس میں جو تلاوت کی گئی اس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہوئی، اور فضیلت کا سبب علم ہے، اور علم جب کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس میں شرعی علم داخل ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی پھر ان سے جو غلطی ہو گئی انہوں نے توبہ کیا، اس میں یہ ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کلمات انہیں دیے گئے جو پھر اللہ نے انہیں معاف کیا۔ اس کی روشنی میں بہت سے لوگ لمبی چوڑی قصے بیان کرتے ہیں کہ عرش کے پاس لکھا ہوا تھا محمد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا۔ یہ کہنے کی بات ہے، اس میں صحیح مستند روایتیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر، بہتر طریقہ تفسیر کا ہے کہ قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے کی جائے۔ بھائی یہ بھی ایک قاعدہ بیان کر دوں، قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر سب سے عمدہ قسم کی تفسیر کیا ہے؟ یعنی ہم یا آپ اپنا اجتہاد کریں یا ایک عالم بھی اجتہاد کریں، نہیں۔ نمبر ایک، قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے کی جائے، یہ سب سے عمدہ ہے۔ اور دوسرے قسم کا پھر دوسرے نمبر پر ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں کیا۔ پھر نمبر تین، صحابہ کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور جانتے تھے کہ کب نازل ہوا، کیوں نازل ہوا، اس کی وجہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد تابعین جنہوں نے صحابہ کرام سے سیکھا، پھر عربی زبان کے اعتبار سے۔ لیکن ہم آ کر اس صدی میں اپنے حساب سے، اپنے مزاج سے قرآن کو توڑے پھوڑے اور اس کی ترمیم کریں، اپنے حساب سے اپنے مزاج کے مطابق اس کو سیٹ کریں، پھر کہیں یہ تفسیر ہے، تو یہ تو زبردستی ہے، اور یہ القول علی اللہ بلا علم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم ایسے علم منسوب کر رہے ہیں جس پر دلیل نہیں ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ آئے گا سورۃ الانعام میں کہ یہ شرک سے بھی بدترین جرم ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کا علم نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تم منسوب کرو۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر سورۃ الاعراف میں، یہ بھی انشاءاللہ جب وہ ٹائم آئے گا، آیت نمبر اس کی 23 ہے، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہ کلمات کی وضاحت وہ دوسری صورت میں ہو گئی۔ بارک اللہ فیکم۔